बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में भारतीय जो स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं उनके सहूलतकारों ने सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है, जिसमें उन्होंने जानबूझकर ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया है जो बलूचिस्तान में हकायक सामने रख रहे हैं। बलूचिस्तान के हकीकी जो मामलात हैं उनको उजागर करते हैं और ख़ासकर दहशतगर्दों की जानिब से और उनके सहूलतकारों की जानिब से जो एक नाम नहाद बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही हैं भारतीय इमा पर या उनके दीगर जो मास्टर्स हैं उनके नज़रिए के मुताबिक, तो उनके खिलाफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उनको बहुत ज़्यादा इस तरह मुतनाज़ा बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की थी। पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उनको काउंटर किया है, तो उसका वो शायद उनको ये एहसास हो गया है कि यहाँ पे भी उनकी दाल अभी नहीं गलने वाली, तो इसलिए उन्होंने अभी जो है मुतज़ाद ऐसे दावे शुरू किए हैं जिनके ज़रिए वो हक़ाइक़ जो है वो मसख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान की हमारी जो ख़वातीन हैं ख़ासकर उनके नंगो नामूस पर ये हमलावर हैं और नाम नहाद दावे कर रहे हैं और शायद ये भूल गए हैं कि बुनियादी अक़दार क्या हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट में कुछ इस पहलू का अहाता करें कि आखिर ऐसी क्या नौबत पेश आई कि इन लोगों को इस हद तक गिरना पड़ा कि ये जो अपनी बच्चियां हैं, अपने बलूचिस्तान की जो हमारी ख़वातीन हैं और हमारे जो यूथ हैं ख़ासकर उनके खिलाफ इस तरह के ये प्रोपेगेंडे जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में तशरीफ़ रखती हैं मरवा बलोच। उनसे गुफ्तगू करते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जानिब से भी उनके जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे जिस तरह उन्होंने भी काउंटर किया है दहशतगर्दों के बयानी को, तो उनको रिस्पांस क्या मिल रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों पहुँच रही है। मरवा, ये बताइएगा, ये इस तरह आपने बात की, इससे पहले भी हमने पिछले पॉडकास्ट में भी ये मामला उठाए हैं, ये अभी उन्होंने जो नया ट्रेंड शुरू किया है, हमारी जो बच्चियां हैं वो बच्चियां जो बलूचिस्तान के हवाले से हक़ाइक़ सोशल मीडिया पर रख रही हैं और जब कोई दावे सामने आते हैं उन दावों को जिस तरह वो मुस्तरद कर रही होती हैं और जो असल हक़ाइक़ है वो सामने रखते हैं, और ज़ाहिर है बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि अमन उनके साथ आए, सूबे में अमन डेवलप हो और बलूचिस्तान में लोगों के जो दरीना मामलात हैं उनको हुकूमत तवज्जो उस पर दे और लोगों को जो तरक्की का एक अमल है उसमें शामिल किया जाए। तो इसको रोकने के लिए आपके ख्याल में ये जो कोशिशें हो रही हैं ये किस तरह नाकाम हुई है? क्योंकि आप जैसे हमारे जो असासे हैं जो बलूचिस्तान में हक़ाइक़ जो हैं वो उजागर करते हैं और दहशतगर्दियों के बयानी को काउंटर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इससे किस तरह इनके जो अज़ाइम हैं वो नाकाम हो रहे हैं? दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द, दीपक नेगी जैसे जाली अकाउंट्स ये पिछले कई अरसे से, पिछले कई सालों से ये बलूचिस्तान का कोई और ही चेहरा दिखा रहे थे सोशल मीडिया पर। पूरी दुनिया को ये तासुर ये दे रहे थे कि बलूचिस्तान पसमानदा है, बलूचिस्तान की बेटियां बागी हैं, बलूचिस्तान की बेटियां तालीम हासिल नहीं कर रही, बलूचिस्तान में रोज़गार नहीं है, बलूचिस्तान में सेहत नहीं है, बलूचिस्तान के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और इनका भरपूर साथ वो 5 दहशतगर्द ख़वातीन ने दिए जिनके बाप दहशतगर्द थे। देखिए, अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट कर भी लूँगी तो मेरे 1 से लेकर 5 है, तो 5 पर वही ख़वातीन ख़त्म भी होंगी। उन्हीं 5 ख़वातीन ने इन डिजिटल दहशतगर्दों का साथ दिया अपने रोज़ी रोटी के लिए, ताकि वो अपने घरों का चूल्हा जला सके। किसके नाम पर? बलूचिस्तान के नाम पर, बलोच ख़वातीन के नाम पर, बलूचिस्तान का चेहरा बन रहे थे सोशल मीडिया पर, हालांकि ये है नहीं। देखिए, ये दहशतगर्द ख़वातीन है। हमारी रियासत पर सवाल उठाना, बलोच कौम को उबरा वाला कहना, हमारा बलोची लिबास पहनकर सड़कों पर प्रोपेगेंडा करना, चीखना चिल्लाना, इन दहशतगर्द ख़वातीन ने रोज़े अव्वल से बलूचिस्तान में इस तरह के प्रोपेगेंडे किए। लेकिन देखिए, जब मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की, जब मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद की, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। मैंने पूरी दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान की बेटियां पाकिस्तान की बेटियां हैं, बलूचिस्तानी बेटी पाकिस्तानी पहचान है उसकी। देखिए, बलूचिस्तान की बेटियां तालीम चाहती हैं, बलूचिस्तान की बेटियां सेहत चाहती है, बलूचिस्तान की बेटियां रोज़गार चाहती है। और देखिए, हमारी रियासत ने तो हमें स्कॉलरशिप्स भी दे रही है कि हम तालीम हासिल करें, बल्कि हमारी रियासत तो हमें कोटा सिस्टम पर दूसरे सूबों में जाकर तालीम हासिल करने की भी मौके देती है। हमारी रियासत हमें काफ़ी मौके देती है। तो मैं डिजिटल दहशतगर्दों को बताना चाहती हूँ, खासकर दीपक नेगी को बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह एक गुमनाम अकाउंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक जाली तस्वीर नहीं हूँ। मैं एक जीती जागती सांस लेती एक मुहिब वतन बेटी हूँ, इस कौम की बेटी हूँ, इस मुल्क की बेटी हूँ। मैं अपनी असल आवाज़ से, अपनी असल पहचान से, अपनी असल लिबास से मैं यहाँ बैठकर अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए बात करती हूँ। तुम्हारी तरह बैरून मुल्क में फ़रार होकर बकवास नहीं करती, भौंक नहीं रही होती मैं। तुम एक भोंगने वाले कुत्ते में यहाँ पर कुछ लोग जो ये दावे कर रहे होते हैं ना, बलूचिस्तान में जिस तरह हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे
یقینی طور پر آواز بلند کرنا اپنے آواز کے حوالے سے وہ جو صورتحال جو بھی ہو وہ سامنے لانا، یہ تو بنیادی ایک معاملہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حق ہے، انفارمیشن کی آزادی ہے. لیکن اس طرح بھی تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ آپ اتنے گر جائیں کہ آپ اپنے بنیادی اقدار بھی بھول جائیں. یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہ جو ایک طرف تو وہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے وہ اپنی جو اسٹرگل ہے وہ کریں، تو یہ کس طرح کی اسٹرگل ہے آپ کے خیال میں کہ وہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پھر یہ اپنے معاملات کو مزید الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ جو اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس وقت ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جو بیانیہ بنا رکھا ہے جس میں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہو رہی، بلوچستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے معاملات پر مرکزی حکومت جو ہے کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. تو آپ نے بات کی کہ حکومت تو در توجہ دے رہی ہے، ہماری بچوں کے تعلیم پہ توجہ دیا جا رہا ہے، اسی طرح ہماری یوتھ کی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں جو ضروری اقدامات ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں اس سے خائف ہیں اس لیے کام کریں، یا ان کے اکاؤنٹ ان کو ایک نئی لائن بنا کے دی ہے کہ جی ابھی تم لوگوں نے حقائق جو ہے مسخ کرنے چاہے کچھ بھی ہو؟ دیکھیں، یہ فتنۃ الہندوستان کے جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کا ساتھ تو BYC کی دہشت گرد خواتین نے بھرپور بلوچستان میں دیا ہے. دیکھیں، آج اگر یہ ڈیجیٹل دہشت گرد بلوچستان کی بیٹیوں سے خوفزدہ ہے، آج اگر یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں، آج اگر یہ پاکستان کی بیٹیوں سے خوفزدہ ہے، تو دیکھیں ہم نے تو ان کی نظریں نیچے کر دی. جو جھوٹ، جو پروپیگنڈا پچھلے کئی عرصوں سے یہ دکھا رہے تھے، ہم نے تو اسے ختم کر دیا. ہم نے تو اس بیانیے کو، اس خواتین کے جھوٹے الفاظوں کو ہم نے تو زمین بوس کر دیا. تو یہ آج اس وجہ سے خوفزدہ ہے، آج یہ کردار کشی پر اتر آ چکے ہیں. دیکھیں، اب آپ نے کردار کی بات کی، میں آپ کو بتاتی ہوں ان خواتین کا کردار کیا ہے بلوچستان میں. ان خواتین نے کیا کیا ہے بلوچستان کے لیے؟ ان خواتین نے ہمیشہ دہشت گردوں کی لاشوں کو کندھا دیا ہے. ان خواتین نے ہمیشہ دہشت گردوں کی لاشوں پر پروپیگنڈا کیا ہے. دہشت گردوں کے فیملیز کو سڑکوں پر بٹھا کر ان کے ساتھ ویڈیوز بنا کر انہوں نے فیم حاصل کیا ہے. بیرون ملک سے اپنی فنڈنگ کو ڈبل کرایا ہے، ریاست پر انگلی اٹھائی ہے، بلوچ قوم کو برا بلا کہا ہے، ہمارے بلوچی لباس کا ان لوگوں نے اتنا زیادہ استحصال کیا ہے. دیکھیں، بلوچستان کی بیٹیوں کو ان لوگوں نے بہت غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے. پورے دنیا میں بلوچستان کا ایک بہت برا تاثر ان لوگوں نے، ایک بہت برا امیج، بیڈ امیج پوری دنیا کو دکھانے کی لوگوں نے بھرپور کوشش کی. جب اگر اب سامنے حقیقت آ رہی ہے، جب ہم خود بلوچستان کی، پاکستان کی بیٹیاں سامنے آ رہی ہیں، ہم کہہ رہے یہ ہم میں سے نہیں، یہ چند دہشت گرد خواتین ہیں، یہ ٹوٹلی 60 اکاؤنٹس ہیں جو آ کر ہمیں برا بلا کہتے ہیں، جو بلوچستان کی بیٹیوں کے کردار خوشی کرتے ہیں، جو بلوچستان کی بیٹیوں پر بکواس کرتے ہیں. دیکھیں، آپ نے آج تک دیکھا کسی عام شہری نے آ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہو، کسی عام شہری نے آ کر ہمارے خلاف ٹویٹ کیا ہو، کسی عام شہری نے آ کر ہمیں برا بلا کہا ہو، وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے. اچھا مروہ، یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ BYC کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، تو یہ جو مختلف حلقے اعتراضات اٹھا رہے ہیں، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ BYC جو ہے وہ تو اپنے کردار سے پروف کر رہی ہے کہ وہ ان کا بیانیہ جو تھا وہ بلوچستان کے حق میں ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہ ابھی جو ان کا کردار آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب ان کی جو قیادت ہے وہ جیل میں ہے، تو آپ کے خیال میں اس سے معاملات بہتری کی جانب گئے؟ صبح میں کوئی صورتحال بہتر ہوئی؟ دیکھیں، جب ان کی قیادت، میں نام لینا چاہوں گی دہشت گرد مارنگ لانگو کا، غفار لانگو کی جو بیٹی ہے نا، اس نے بلوچستان میں دندناتے ہوئے پھر کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، بہت زیادہ دہشت گردی کی. یہ چند گنی چنی دہشت گردوں کی مائیں بہنیں ہیں، یہ بھی BYC کی خواتین ہے. BYC کی دہشت گردانہ تنظیم میں ایک بھی عام شہری نہیں ہے، ایک بھی عام خواتین نہیں، ایک بھی ایک شہری، ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تمام دہشت گرد خواتین سے جو کہ دہشت گردی کرتی تھی. دیکھیں، آج اگر ان کی قیادت جیل گئی ہے، دہشت گرد مارنگ لانگو کے ساتھ ان کے چند چمچے آج اگر جیل میں گئے تو بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان میں سکون ہے. اب کوئی چیخ نہیں رہی ہے، بلوچستان میں چلا نہیں رہی ہے. دیکھیں، ہماری جو بلوچی ڈریس ہے اس کو دہشت گرد مارنگ لانگو نے بہت برا ریپرزینٹ کیا ہے پوری دنیا کے سامنے. ہمارے بلوچی زبان کا بہت برا اس نے ریپرزینٹ کیا پوری دنیا کے سامنے. کیوں کیا؟ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے، بیرون ملک کے فنڈز کے لیے، ویزاز کے لیے، فورن کنٹریز میں وائرل ہونے کے لیے، صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے انہوں نے بلوچستان کا نام لیا، بلوچ بیٹیوں کا نام لیا. لیکن اب میں ان دہشت گردوں کو بتانا چاہوں گی کہ بلوچستان کی بیٹیاں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. بلوچستان کی بیٹیاں تو اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، وہ تو امن پسند ہے، وہ تو ترقی پسند ہے، وہ تو تعلیم دوست ریاست ہے. ہم قلم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونا چاہتے. اچھا مروہ، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی نا کہ ملک کے دیگر حصوں میں جو ہماری بچیاں ہیں وہ ترقی میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں، ان کا فوکس جو ہے وہ اپنی تعلیم پر بھی ہے، اور خاص کر ان کا کردار جو ہے وہ بڑا مثبت سامنے آ رہا ہے. بلوچستان میں بھی تو ہماری جو خواتین ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس
اس پر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کچھ حلقے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس ترقی کے عمل میں حصہ لیں اور اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, تو اس طرح کے معاملات میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے صورتحال کا, اس کے بنیادی ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب میں جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں, سندھ میں آ رہی ہیں, KPK میں ایون آ رہی ہیں, وہاں پہ صورتحال مختلف ہے, لیکن بلوچستان میں یہاں پہ لوگوں کو اس نیریٹو کے خلاف جو ہے بنایا گیا ہے, استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ ریاست مخالف جو کردار ہے اس میں اپنا جو رول ہے وہ پلے کرے. اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, ابھی آپ نے پنجاب کی بات کی تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں, بلکہ تمام بلوچستان کے عوام کو بھی میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہر بات پہ پنجاب کا نام لے کر آتے ہو. پنجاب میں ایک بہادر, باشعور, باہمت اور ایک محب وطن بیٹی ہے جس کا نام مریم نواز ہے, جس کا نام مریم اورنگزیب ہے, عظمہ بخاری ہے. دیکھیں, انہوں نے پنجاب کو بالکل اس طرح سجایا ہوا ہے جیسے ایک بیٹی اپنے گھر کو سجاتی ہے. دیکھیں, مریم نواز نے اپنے صوبے کے اندر, وہ پنجاب کے اندر اپنے عوام کو, اپنی پنجاب کی بیٹیوں کو, پنجاب کے بیٹوں کو وہ تعلیم کا پیغام دیتی ہے, وہ صحت کہتی ہے, وہ روزگار چاہتی ہے, وہ محب وطنی کے پیغاموں کو دیتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی آپ لوگ دہشت گردی کرو, آپ لوگ اپنی صوبے کے سے ہی نفرت کرو, آپ اپنی ریاست سے نفرت کرو, بلکہ مریم نواز صاحبہ تو اپنے صوبے کے عوام کو, اپنے یوتھ کو تو اپنے ریاست کے ساتھ وہ چلا رہی ہے. وہ تو بالکل پنجاب کو اس طرح سے سجا رہی ہے جیسے ایک بیٹی اپنے گھر کو سجاتی ہے. رونقیں وہ پنجاب میں لے کر آ رہی ہے, وہ پنجاب کو مزید ڈیولپ کر رہی ہے, مزید ترقی یافتہ بنا رہی ہے تاکہ پنجاب بھی ترقی کرے. دیکھیے, پنجاب کی عوام میں مریم نواز شعور لے کر آ رہی ہے. دیکھیں, مریم نواز پر بھی بہت سارے مشکل حالات آئے, لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی. انہوں نے ہمیشہ اپنی عوام کو یہ کہا کہ آپ محب وطن رہیں, آپ اپنے ملک سے محبت کریں, آپ اپنے صوبے سے محبت کریں, آپ لوگ پرامن رہیں. لیکن یہاں دوسری طرف اب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی, تو یہ چار جو باجیاں ہیں دہشت گرد BYC کی, انہوں نے کیا کیا بلوچستان کے لیے؟ بلوچستان کے اندر ریاست کو برا بلا کہنا, ریاست کو گالیاں دینا, بلوچ عوام پر سوال اٹھانا, ریاست مردہ آباد کہنا, بلوچ قوم مردہ آباد کہنا, صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے, اپنے ذاتی ضروریات کے لیے. دیکھیں, ایسے کردار ادا نہیں کیے جاتے. اگر واقعی میں وہ بلوچستان کی بیٹیاں ہوتی, واقعی میں بلوچستان میں ترقی چاہتی, بلوچستان میں امن چاہتی, بلوچستان میں خوشحالی چاہتی, تو وہ مریم نواز کی طرح اپنا کردار ادا کرتی, وہ ایک بیٹی بنتی, ایک دشمن نہیں بنتی. ان چار باجیوں نے بلوچستان کو جلانے, کاٹنے کی مکمل کوشش کی ہے. دیکھیں, اگر انہیں واقعی میں کردار ادا کرنا ہوتا تو وہ بلوچستان میں امن چاہتی, خوشحالی چاہتی, دہشت گردوں کی لاشوں کو کندھے نہیں دیتے, ریاست کو اس طرح سے وہ پریشرائز کرتے, محب وطن ہو کر, پرامن ہو کر, تاکہ آپ کی ریاست آپ کے بات سنے اور آپ کی عوام پر انویسٹ کرے. وہ خوشی سے آپ کی عوام پر پیسہ لگائے, آپ کے صوبے کو مزید ڈیولپ کرے, آپ کے صوبے کو مزید خوبصورت بنائے. لیکن ان دہشت گردوں نے کیا کیا؟ اپنی دہشت گردی کر لی, جب جیل جا چکے تو اب نیا سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے رونا ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مروہ بلوچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے گفتگو کی بلوچستان میں کچھ معاملات ایسے جو سامنے آ رہے ہیں جن میں جو بلوچستان کی حقیقی تصویر ہے اسے مسخ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, ہماری یوتھ کو ان کی ذہن سازی کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے دشمن کے ایک ایجنڈے کے مطابق تاکہ ان کو ریاست کے خلاف کیا جا سکے, ان کوششوں کو کس طرح ناکام بنائے جا رہے ہیں, اور بلوچستان کی بیٹیاں صوبے کی ترقی اور امن کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے, اور ان کی ایک جو ویژن ہے وہ کیا ہے, کس طرح وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہتری کی جانب جائیں. مروہ بلوچ نے اس پہ گفتگو کی. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.